پاکستان میں ہر لمحے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے اور یہ اتنا ولاٹائل ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ رزلٹ بھی آ سکتے ہیں۔ اگر آپ گہرائی تک سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہوں یا آپ سوچ سکتے ہوں تو آپ شرمندگی محسوس کریں گے ان تمام واقعات پر، اور اگر آپ سطحی اعتبار سے دیکھیں تو آپ شاید ہنس کے ان کو ٹال دیں۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے کون سے واقعات ہیں جو کہ بچوں کا سا کھیل لگتے ہیں، وہ ایسے ہونے نہیں چاہیے تھے لیکن ہو رہے ہیں۔ میں ہوں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہم کل کی ہی بات لیتے ہیں جب پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہو رہا تھا، تو پی ٹی وی کے ایک سپورٹس شو میں ڈاکٹر نعمان جو ہیں وہ اس کے اینکر پرسن تھے، اور وہاں پر کچھ ورلڈ نون کرکٹرز ان کو گیسٹ کے طور پر بلایا گیا تھا، اور اس میں ہمارے راولپنڈی کے شعیب اختر بھی تھے۔ تو ہوتا تو یہ ہے کہ جو مہمان بلائے جاتے ہیں ان کے ساتھ بڑی تمیز اور اخلاق سے پیش آیا جاتے ہیں، لیکن کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوسٹ کی طرف سے ہو گئی، اور جب بریک لی گئی تو ان چیزوں کو سیٹل کیا گیا، اور کافی ڈسکشن کے بعد سیٹل کیا گیا، جس میں شعیب اختر نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اپنی وہ بات جو اس نے بریک کے دوران ایگری کی تھی اس پر اس نے اپنے افسوس کا بھی اظہار کیا اور اس کو ایک طریقے سے کور کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جناب جو میزبان تھے ان کی گردن میں سریا تھا، اور انہوں نے اس بدتمیزی کو جاری رکھا، جس پر شعیب اختر وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ ہمارے قومی مزاج کی وہ بات نظر آتی ہے کہ ہمارے ملک میں ہیروز ہیں ہی نہیں۔ اگر کسی نے کہیں پر پرفارم کیا تو ہم نے اس کی مٹی پلیت کر دی۔ ڈاکٹر اے کیو خان کو ہی لے لیجیے، آپ نے ان کی مٹی اچھی طرح پلیت کی، تو وہ ہمیں انڈیا کے عبدالکلام جو ہیں جو ان کے صدر بھی رہے، وہ ان کی ہمیں روز مثالیں دے کے ہمیں روز شرمندگی کا سامنا کراتے ہیں اور ہم شرمندہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر نہ سوچنے والے ہوں تو ہم کہتے ہیں ہم نے تو اپنے جو ہے نا وہ قومی احساس سے بچا لیے، پہلے ہم نے ایسے کام ہی کیوں کیے تھے کہ جس سے ہمیں شرمندگی ہوتی، لیکن کیونکہ ہم سوچتے نہیں ہیں اس وطن میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس کچھ ہیرو بچ گئے ہیں جو بخیر و عافیت اس ملک میں موجود ہیں، تو ان کے ساتھ اس طریقے سے پیش آئیے کہ جس کا قوم تقاضا کرتی ہے، اور ان کو بھی، ہیروز کو بھی اتنی رسپیکٹ دیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، کیونکہ عزت دینے اور لینے کا نام ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کے ساتھ بدتمیزی جاری رکھیں تو آپ کہیں نہیں اگلا آپ کو عزت ہی دے گا، ایسا نہیں ہوتا، لیکن جاہل قوموں میں ایسا ہو جاتا ہے، اور ہمارے اینکر سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ کی۔ جی اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم نمبر 2 پہ چلتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی ایک خاتون ایم پی اے ہیں، وہ مسلم لیگ نواز سے ہیں، ان کا نام جو ہے وہ سمینہ یا سائنہ عاشق ہے۔ ان کی نازیبہ قسم کی تصاویر وائرل کی گئی ہیں، اور اس پر سونے پہ سہاگا یہ کیا گیا اس ملک میں کہ کئی وی لاگ کیے گئے، یعنی وہ اپنے فادر سے مل رہی ہیں تو ان تصویروں کو غلط رنگ دے کے پیش کیا گیا، اور پھر اس پہ کہتے ہیں کہ ویڈیوز بھی بنائی گئی۔ لیکن سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان تصویروں کو لگا کے اپنے وی لاگ کیے ہیں اور اس پر جو ہے وہ اتنے لمبے لمبے ویوز لیے ہیں، اور معاشرہ بھی ایسا ہے کہ جو اس طرح کی غلیظ یعنی گفتگو کو سننے کے لیے یا اس کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، تو یہ بھی تو ہمارے معاشرے میں کچھ نہ کچھ خرابی اور گند ہوتا ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پر جو ہے وہ ہمیں اپنے وزیر خارجہ یاد آ جاتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب، جو یہ بتانے کے لیے چل پڑے کہ جی ہماری تو جو ہے وہ سعودی عرب نے ہماری OIC کا اجلاس نہیں بلایا اور کشمیر کے معاملے میں ہمارا ساتھ نہیں دیا، اس لیے اب ہم جو ہے وہ ترکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کے وہ کوالالمپور کانفرنس کا انہوں نے ذکر کر دیا، جس پر ہمارے وزیر اعظم صاحب کو سکی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، جب وہ سعودی عرب کے طیارے میں امریکہ تشریف لے گئے تھے اور پھر رستے میں ان سے طیارہ واپس منگوا لیا گیا تھا، اور پھر سعودی عرب نے اور UAE نے ہم سے اپنے ڈالر جو ہے وہ واپس مانگ لیے تھے، پھر ہم نے چائنا سے مستعار لے کے یعنی ادھار لے کے ہم نے وہ پیسے ان کو واپس کیے۔ تو اب ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ دوڑے دوڑے سعودی عرب دوبارہ چلے گئے ہیں،
اور وہاں سے $3 بلین ڈائریکٹ اپنے اکاؤنٹ میں یعنی پاکستان کے اکاؤنٹ میں وہ لے آئے ہیں، اور ساتھ میں کوئی $1.2 بلین کی پیٹرولیم پروڈکٹ کے لیے بات جو ہے وہ کر لی ہے۔ تو ہمارے آئی ایم ایف کے معاملے میں جب ہماری سبکی ہوگی یا ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے، وہ ہمارے پتہ نہیں ہمارے وہ وزیر خزانہ ہیں یا نہیں ہیں شوکت ترین صاحب، لیکن اگر پہلے تو وہ جب امریکہ میں تھے تو ان کے بارے میں خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ اب تو یہ قانونی حیثیت سے ہمارے وزیر خارجہ رہے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو سینیٹر منتخب نہیں کیا گیا، اور جو ان کی کٹ آف ڈیٹ ہے اب وہ گزر چکی ہے، تو اس لیے وہ اب پاکستان کی نمائندگی کر ہی نہیں سکتے، اور وہ کس حیثیت سے ان تمام مذاکرات کے لیے پاکستان کی طرف سے سائن کریں گے، کیونکہ ان کی آفیشیل پوزیشن تو نہیں رہی۔ تو یہ بھی ہمارے وطن میں ہی ہوتا ہے، دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہوگا۔ اور خیر سے ہمارا وطن جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہے، تو اس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہونا کیا جائز ہے؟ یہ بھی تو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ لیکن سطحی طور پر دیکھیں تو کہیں دیکھیں نا جی، ہم نے کیسا اچھا بھیجا تھا، ادھر جا کر اس کا عہدے ختم ہو گئے، 2 لوگ ہاتھ پہ تالی مار کے ہنسنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ہمارے یہ اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اس عدالت کی طرف سے ڈکلیئرڈ مجرم ہے، ملزم تو نہیں ہے کیونکہ وہ ڈکلیئر ہو گئے، ان کی سزا ہو گئی اور ان کو ایک کیس میں سزا ہوئی، تو وہ جناب علاج کے لیے جو ہے وہ سعودی عرب تو پہلے ہی دفعہ گئے تھے نا، وہ ابھی آج کل لندن میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کئی ایسے لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ جیل میں لمبے لمبے عرصے کے لیے رکھا گیا، حالانکہ ان پر جرم بھی ثابت نہیں ہوا، اور ان کے کیسز بھی جو ہے نا وہ نیب نے نہیں دیے ہیں، جس میں شہباز شریف صاحب ہیں، جس میں خواجہ آصف ہیں، جس میں مسلم لیگ نواز کے سعد رفیق ہیں، اس کے ساتھ احسن اقبال ہیں، پھر پیپلز پارٹی کے بھی کل ہی رہا ہوئے ہیں خورشید شاہ صاحب، ان کی تو جیل جو ہے وہ سب سے لمبی تھی، کیونکہ وہ 25 منتھس تک جو ہے وہ جیل میں رہیں، یا انہوں نے ان کی قید کاٹی نیب کی۔ تو اگر ان پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا، اور تو ان کی یہ جو لائف کے آپ نے ٹائم پیریڈ جو ہے ان کو جیل میں رکھا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور وہ جن کو سزا ہوئی تھی ان کو آپ نے لندن بھیج دیا، تو اس کا جوابدار کون ہوگا؟ تو ہمارے ملک میں کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ غور سے سوچیں تو آپ کہیں گے یہ تو کوئی بچوں کا ہی کھیل لگتا ہے کہ مجرم کو باہر بھیج دو اور جن پر کیس نہیں ہے ان کو جیل میں لگا دو۔ بچے ایسے ہی فیصلہ کرتے ہیں نا، جب آپس میں وہ چیزوں کو سمجھتے نہیں ہوتے ہیں تو اس طرح کے فیصلے کر دیتے ہیں، میں جج ہوں اس لیے جو ہے نا وہ تم تو جاؤ جیل، اچھا یہ سزا ہوئی ہے اس کو باہر بھیج دیں۔ تو یعنی ہمارے وطن میں ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ ابھی آگے بہت جو ہے نا چشم کشا، چشم بولتے ہیں میرے خیال میں آنکھ کو، کشا میں یعنی آپ کی آنکھ جو ہے نا وہ کھل جائے گی، آپ کہیں گے او مائی گاڈ، ایسے ایسے یہاں پر جو ہے وہ سلسلے اور واقعات ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں ویگو ڈالا یاد آ جاتا ہے۔ یہ ویگو ڈالے کا قصہ جو ہے وہ اسلام آباد میں ابھی آج ہی یعنی کل صبح میں ہوا، جس میں ہمارے قاضی فائز صاحب جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، وہ اپنے گھر سے سپریم کورٹ پیدل جا رہے تھے، تو ان سے ایک ویگو ڈالا جو ہے وہ ٹکرا گیا۔ اب ڈالا اس کو بولتے ہیں جس میں آگے 4 دروازے ہوتے ہیں اور لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے، اور پیچھے کچھ لگیج رکھنے کی یا سامان رکھنے کی ہوتی ہے، تو اس کو ہم اپنی زبان میں ڈالا بولتے ہیں۔ تو وہ ان سے ٹکرایا، اس طرح سے نہیں ہے کہ ان کے اوپر جو ہے نا اس نے خدا نخواستہ وہ کوئی ایکسیڈنٹ کر دیا، یعنی ان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ تو ویگو ڈالے کے بارے میں پتہ چلا کہ جب پولیس نے اس کو پکڑا تو وہ نان کسٹم تھا، یعنی اس کی کسٹم ڈیوٹی نہیں پے کی گئی تھی، پھر اس کے تمام شیشے کالے تھے، اور پھر اس کے اوپر لمبے لمبے جو ہے نا وہ ٹیلی کمیونیکیشن کے اینٹیناز لگے ہوئے تھے، اور پھر وہ پارلیمنٹ کے اندر جو پارکنگ ہے اس میں چلا گیا، پھر وہاں سے پتہ نہیں وہ نکل آیا، پھر واپس چلا گیا، اور پھر اس نے نازیبا جو ہے نا زبان بھی استعمال کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے یا ان کے ساتھ۔ اب قاضی فائز عیسیٰ کی کیس تو اتنے مشہور ہوئے ہیں کہ وہ ویسے ان کی تصویر کیا، وہ سامنے سڑک سے دور سے جاتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں کہ یہ وہی جج ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو بہت کھرے فیصلے کرنے والے۔ تو وہ جو یعنی اس کا پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، یعنی وہ اسمبلی میں بھی 3 سال ہو گئے اس کو آتے جاتے، اس کو نہیں پتہ چلا کہ یہ وہ جج ہے۔ تو اس نے وہ ساری گفتگو کی، وہ تھانے جب گیا تو پھر تھانے سے اس کی رہائی ہوئی۔ حکومت نے جناب اپنی طرف سے ایک نیا شیشہ چھوڑ دیا، اس لیے میں کہتا ہوں یہاں پر بہت کچھ ہوتا ہے۔ حکومت نے کیا کہا؟ حکومت نے کہا جناب قاضی فائز صاحب نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا،
یہ وہی حکومت ہے جس نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف، کیونکہ انہوں نے فیض آباد کا دھرنے کا، یہ دھرنا بھی آج کل ٹی ایل پی کا چل رہا ہے نا، تو اس وقت نواز شریف کا دور تھا تو اس نے دھرنا دیا، پھر اس میں پیسے بانٹے گئے. تو جب وہ کیس ان کی عدالت میں آیا تو انہوں نے اس کے اوپر جو فیصلہ سنایا ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو ہمارے صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے حکومت کی طرف سے ایک بدنیتی پر ریفرنس جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھیجا. مطلب کیسے ہیں؟ پھر یہ وہی صدر تھے ہمارے جو ایک انٹرویو میں کہتے ہیں نہیں میں نے تو کوئی ریفرنس نہیں بھیجا، پھر اگلے میں کہتے ہیں ہاں ہاں مجھے یاد آ کہ میں نے بھیجا. تو یعنی کتنے ہم نے قابل لوگ جو ہیں وہ عہدوں پر بٹھائے ہیں. اب اس قابلیت سے جڑا ہوا معاملہ ہمارا وزیر اعظم سے جڑا ہوا، وہ ایک ویڈیو لیک ہوگی جس میں پتہ چلا کہ ان کا نکاح جو ہے وہ عدت کے دوران ہی ہو گیا. تو یہاں پر کچھ بھی ہوتا رہتا ہے. اور پھر جنہوں نے نکاح پڑھایا یعنی وہ قاری سعید صاحب، وہ نعیم الحق صاحب سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے جی، میں کیسے پوچھ سکتا تھا، پوچھنے کی کوئی گنجائش ہے؟ آپ میرے لیے اتنے محترم ہیں، تو اگر آپ کے ساتھ ایک خاتون ہو تو آپ کہیں یہ میری بیوی ہے، تو میں تو یہ تو نہیں آپ سے کہوں گا مجھے نکاح نامہ دکھائیں. تو یعنی کیسی کیسی جو ہے نا وہ ہماری اسٹوریاں نکل رہی ہیں. اگر اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں تو کتنی شرمندگی ہے کہ کیسا معاشرہ ہے کہ جس میں اپنے ہی مذہب پر، اپنی ہی چیزوں پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہوا ہے نا، کہ یہ تو نہیں ہے کسی اور معاشرے میں ہو رہا ہے. تو پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگلی چیز کو جو ہے وہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. اب ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹنگ کو آپ لے لیجیے جناب، اس کا قضیہ جو ہے وہ اس کے وہ کیا کریں اب، کیونکہ اس کا ذکر آ گیا ہے وہ وچز کا اینڈ گوسٹ کا اور جادو ٹونے کا اور پتہ نہیں کیا، اور اس کی سپرسٹیشیس بیہیویئر کا، کیونکہ اس کا ذکر یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں بھی تو اس کا ذکر ہے نا کہ ان کے پاس جن تھے، تو جن کے بارے میں بہت ساری گفتگو جو ہے وہ اس آڈیو ٹیپ میں موجود ہے. تو جناب یہ ہم کون سی حکومت اور کون سے کام کر رہے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹنگ کا معاملہ 3-4 ہفتے مسلسل جو ہے وہ ایک قومی مباحثے کی شکل اختیار کر گیا. تو الٹیمیٹلی وہی پوسٹنگ ہوئی جس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی. تو بھائی یہ اسی دن کر دیتے تو یہ 4 ہفتے کی جو ہے نا آہ و بقا جو مچی ہوئی تھی وہ نہ ہوتی. پاکستان کی کتنی جو ہے وہ سبکی ہوئی ہے، لیکن اگر ہم سوچیں تو سبکی ہوئی ہے نا، ورنہ تو ہم کہیں گے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، یا پھر ہم کہیں گے دیکھا اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی منوا لی. یعنی پھر اس طرح کی باتیں ہیں. لیکن اگر دونوں طرف سے دیکھا جائے تو پاکستان کی اس میں بدنامی، یعنی خربوزہ چھری پر گرے یا چھری خربوزے پر گرے، نقصان خربوزے کے ہی. تو یہاں پاکستان جو ہے وہ خربوزہ ہے ان سب کے درمیان. تو یہ ماجرا ہو گیا. پھر ہمیں اپنے وزیر با تدبیر جو ہے وہ چودھری فواد صاحب نظر آ گئے، وزیر اطلاعات. وہ جناب کہہ رہے ہیں ہاں نہیں، پہلے ان کا ایک اور ماجرا اعظم سواتی کے ساتھ ملا ہو کہ دونوں پر توہین عدالت کا کیس ہے، دونوں جو ہے پہلے اپیئر نہیں ہوئے، اب جو ہے نا جا کے اپیئر ہوئے. اب اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیا اس کے آگے چل کے آتا ہے. وہاں سے ہمیں فیصل واڈا صاحب یاد آ جاتے ہیں، وہ جو بوٹ اٹھا کے اس کے اے آر وائی کے پروگرام میں پہنچ گئے تھے. تو جو اینکر تھا ادھر اس نے یہ نہیں کہا تھا آپ اس بوٹ کو اٹھا لیں. یعنی اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر جب ان کا کیس چل رہا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یعنی فیصل واڈا کا، تو لگتا تھا کہ یہ سیدھے سیدھے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے امریکن نیشنلٹی جو ہے وہ اپنے جو ڈاکومنٹس جمع کرائے تھے ایم این اے کے لیے اس کے بعد چھوڑی تھی، لیکن ڈکلیریشن دے دیا تھا کہ میں نے چھوڑ دی ہے. تو یعنی وہ سدھے سدھے نااہل ہوتے تھے. لیکن وہ جناب ایسی پتلی گلی سے نکل گئے کہ ہم اپنے انصاف کے معاملوں پر حیران ہیں. انصاف کے معاملوں سے یاد آیا کہ ہماری سپریم کورٹ نے وہ نسلا ٹاور ہے کراچی میں نے اس پر ایک الگ سے بھی لاگ بھی کیا، تو نسلا ٹاور کو گرانے کا حکم دے دیا. لیکن جن لوگوں نے اپنے نسلا ٹاور لوگوں کی یعنی پاکستانیوں کی ان تمام جگہوں پر بنا لی، اور ان تمام نالوں پر، یعنی چاہے وہ خیالات کے نالے ہوں، چاہے لوگوں کے جذبات کے نالے ہوں، چاہے لوگوں کے اخلاق کے نالے ہوں، ان تمام نالوں کو بند کر کے انہوں نے اپنے بڑے بڑے ٹاور کھڑے کر دیے. لیکن یہ مجال ہے جی سپریم کورٹ اس کے اوپر ایک لفظ ہی بولے، اور ان سپریم کورٹ نے اجازت دی ان یعنی مارشل لا لگانے والوں کو کہ آئیے مارشل لا لگائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو جناب وہ نسل ٹاور جو ہے نا ان سے نہیں گرتے ہیں، ان سے وہ نسل ٹاور گر جاتے ہیں جس میں کسی دوسرے کی گردن پر چھری چل رہی. تو اس وطن عزیز میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیسے بھی ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں آپ بالکل فکر مند نہ ہوں کہ یہ چیز ایسے ہے تو پھر ایسے نہیں ہوگی. اب طریق لبیک پاکستان جو ہے اس کے ساتھ یعنی پہلے وہ آئے فیض آباد، ان کو پیسے دیے گئے، ان کو گھر بھیجا گیا.
یعنی تھپکی دی گئی. پھر اس کے بعد بھی ان کو تھپکیاں جاری رہیں. اور اس وقت عمران خان صاحب اور یہ شیخ رشید جو آج انٹیریئر منسٹر ہیں یہ کہتے تھے یہ تحریک لبیک کی ایسی تحریک چلے گی کہ ایوان جو ہے نا اس کے در و دیوار ہل جائیں گے. اب جو ہے وہ انہوں نے کلا بازی کھائی ہے. اور وہ وزیر با تدبیر جو ہے فواد چودھری صاحب وہ کہہ رہے ہیں یہ تو دہشت گرد تنظیم ہے, ان کے پاس تو پتہ نہیں کتنے 100 کلاشن کوفز ہیں, ان کے پاس پتہ نہیں کتنا ایمونیشن ہے, تو ان کو جو ہے نا ہم نے دریائے جہلم پار نہیں کرنے دینا, ہم نے ان کو پورا پار کر دینا. مطلب یہ کیسی گفتگو ہے؟ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ پہلے آپ ان کی حمایت میں ہیں, اب آپ ان کے خلاف ہیں. پہلے آپ انہیں استعمال کر رہے تھے ایک طریقے سے, اب دوسرے طریقے سے ان کو استعمال کر رہے ہیں. تو وطن عزیز میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تازہ ترین اطلاعات یہی ہیں کہ دریائے جہلم تک ابھی ٹی ایل پی کا قافلہ نہیں پہنچا, لیکن وہ اپنے رستے میں ہے. اور جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں نے 2 دن پہلے ہی کہا تھا کہ وہ اسلام آباد باہر صورت پہنچیں گے, وہ آئیں گے اسلام آباد. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو اتنی حالت شیری دیں, آپ اس کو اتنی تھپکیاں دیں تو پھر وہ رستے میں رک جائے. وہ رستے میں نہیں رکنے والے. اس کے مقاصد کیا ہیں, یہ کیسے جو ہے نا وہ چلائے گی, کیوں چلائے گی, جس کے مقاصد اگلے 2-3 دن کے بعد واضح ہوں گے یا 4 دن کے بعد واضح ہوں گے. اینی ویز بائی دا اینڈ آف دس ویک یعنی ویکینڈ پہ ہمیں کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ مزید کیا ہونے والا ہے اور کیا پاسبل ہے. لیکن پھر بھی ہم کسی چیز کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہوگا, کیونکہ یہاں پر ہر لمحے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. اگر آپ سوچیں تو شرمندگی کا باعث ہے, نہ سوچیں تو ہنسی میں اڑا دیں. ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.